بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق العظیم۔ گزارش ہے کہ میرے ساتھ جو ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس پر جو حکومت کا موقف آیا ہے، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا یا تیرے اس کرپٹ ایس ایچ او کی بیوی کے ساتھ ہوا ہوتا اور پھر میں بات کرتا تو آپ سے کیا گزرتی؟ آپ تو انتہائی جھوٹے ہو، بے شرم ہو، پوری قوم کے سامنے آپ کا کردار ہے، آپ ننگے ہو چکے ہو۔ پوری قوم آپ کے اوپر لعنت کر لی ہے کہ اتنے ظلم کے بعد پہلے بکواس کرتا ہے ترجمان مظفر گڑھ پولیس کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی گیا ہے تو ہمیں درخواست دی جائے اور ہم ایکشن لیں گے۔ دوسری طرف پھر آپ رات کو بیٹھ کے پری پلان اختیار کر کے ایک ویڈیو بیان چلاتے ہو کہ یہ کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا اور اس کو پھر پھیلاتے ہو۔ پھر وہی جو میڈیا ہے، جو بے شرم میڈیا ہے، جو دلال میڈیا ہے، جو بکاؤ میڈیا ہے، وہ کنجر، ان کی مائیں بہنیں نہیں تھی، وہ کنجر جو ہے نا وہ ایسی ان کے موقف چلا رہے ہیں۔ ان کا موقف، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میری سیاسی جدوجہد اس ظلم کے خلاف رہی ہے۔ میں کبھی سوچ سکتا ہوں آپ نے متعدد بار پہلے بھی کی کئی چھاپے مارے، مگر یہ جو آپ نے واقعہ کیا وہ شرمناک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تم حرام خوروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، پوری قوم، پوری دنیا آپ کے اس کردار پہ لعنت کر رہی ہے۔ آپ نہ قانون تو ہے نہیں نا، آپ پاکستانی قوم، آپ کو اربوں کھربوں روپے ہمارا ٹیکس ہے اور ہمارے پیسے پہ ہمیں مار رہے ہو اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو، اور کتنا کچھ آپ نہیں کر رہے اس ملک کے ساتھ۔ اور مجھے یقیناً تکلیف ہوئی ہے کہ یہ جو میڈیا چینل بیٹھے ہیں یہ سوال کریں، موقف اختیار کریں، اور وہ یہ ایس ایچ او کا موقف، کیا پولیس کا کردار آپ کو نہیں پتا؟ پوری قوم کو نہیں پتا کہ ان کی کا نہیں پتا کہ جو صرف رکھے ہوئے اس کام کے لیے ہیں کہ ان کنجروں کو رکھا ہوا ہے کہ آپ ظلم کرو، زیادتیاں کرو، پھر کا مظاہرہ کرو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کرداروں پہ، اور جو ان حرامیوں پہ بھی بھیجتا ہوں جو ان پہ سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان پہ پوری قوم کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ واقعی میں پچھلے دنوں سے میرے اوپر انہوں نے کیس بنائے، متعدد انہوں نے چھاپے مارے، میری کم از کم میرے کوئی 300 لوگوں کو میری اٹھایا، فیملیوں کو، میرے بھائی کو ایک جنازے سے انہوں نے گرفتار کیا، بھتیجوں کو اٹھایا اور اس کو لے گئے، تشدد کا نشانہ میرا ٹارچر سیلوں میں، میرے دوستوں کو اٹھایا، کس گھر نہیں گئے، اور میرا پورا گاؤں کا گاؤں جو ہے نا گھر میں نہیں تھا۔ پچھلے دنوں انہوں نے کیا کیا، ایک کیس میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں، انہوں نے کیسز کی لسٹ تھی، وہاں پہ 37 کیس تھے، اور اس میں سے انہوں نے کہا کہ ایک کیس ہے وہ اس میں ہمیں مطلوب ہے، 36 میں نہیں ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں انہوں نے وہاں جو ہے نا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے جو ہے ان نے جواب دیا، اور آئی جی پولیس کی طرف سے جواب ہے کہ پورے پنجاب میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد میری فیملی جو ہے نا، جو پہلے یہاں انہوں نے بڑے چھاپے مارے، وہ 4 مہینے میری فیملی جو ہے نا بچہ پشاور میں رہے، ہائی کورٹ ملتان بینچ کے حکم سے وہ گھر آئے۔ اور اس کے بعد مجھے انہوں نے اس کیس میں اشتہاری کیا۔ میں نے 26 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے میں نے اپنی حفاظتی ضمانت کرائی، اور میں سیم ڈے میں اسی دن میں آیا اور ایڈیشنل سیشن جج مظفر گڑھ سے میں نے اپنی عبوری ضمانت کرائی، جس کی 9 جنوری کو پیشی ہے، اور کوئی کیس نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے نا، اس سے پہلے رات کو وابڈا والے، میرا کرائے کا گھر ہے ظفر کالونی، جہاں انہوں نے جو یہ بدماشی کی ہے، تو وہاں جو ہے نا ان وابڈا کے کچھ اہلکار تھے، اور وہ میٹر کی تار کو کاٹ کے اور ڈائریکٹ لگا کے اور بجلی چوری کا پرچہ دینا چاہتے تھے میرے اوپر۔ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ لڑکے نے دیکھ لیا، وہ ان کی ویڈیو بھی بنائی، وہ میرے پاس ثبوت ہے، وہ چلے گئے۔ بعد میں پھر میرا ادھر جہاں ابائی گاؤں ہے، میں تو وہاں رہتا بھی نہیں ہوں، وہاں سے انہوں نے پھر ایک من گھڑت وابڈا والوں سے جبری طور پہ وہ FIR دلوائی، اور مجھے وہ وابڈا کے اہلکاروں نے بھی کہا کہ کچھ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، ان کا بڑا پریشر تھا ہمارے SC کے اوپر کہ آپ ہر صورت جمشید دستی پہ، اور میرے امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے PP 268 تحریک انصاف کے جام محمد یونس صاحب، جو ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، جو تیسری دفعہ ممبر پنجاب بار کونسل بنے ہیں، ان کے اوپر بھی بجلی چوری کا انہوں نے پرچہ دیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہمارے ایک امیدوار ہیں PP 269 کے راشد کھلونگ صاحب، اسی ظفر کالونی میں انہوں نے چھاپا مارا، اس کے بھائی ثاقب کو اٹھایا، 2 دن ان کو اپنے قبضے میں رکھا، پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ریٹ بھی کی، بعد میں انہوں نے واپس لے لی، ان کے گھر میں یہ داخل ہوئے۔ 29 کی جو ہے نا 30 کی جو رات تھی، 29 کو دسمبر کو انہوں نے میرے تجویز تحید کنندوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور ان کو ہراساں کیا، خواتین کو، فیملی کو دھکے دیے۔ ان میں کون سی
کردار 20-25 ڈالے ہیں. ان حرام خوروں کو کہتے ہیں کہ آپ اتنے ڈیٹ ہو، اتنے جھوٹے ہو، آپ کے چہروں پہ لعنت برس رہی ہے، آپ نہیں مار رہے. پھر آپ نے جو ہے نا پرسوں 4 بجے قریب جو ہے نا یہ آپ نے یہ حرکت کی وہاں 31 والے دن، اتوار والے دن 4 بجے جو ہے نا میرا چھوٹا سالہ وہ کار پہ وہاں ایک ہوٹل سے سالہ لینے جا رہے تھے. بھٹا پور بائی پاس پہ ان کے 2 ڈالے ہیں اور یہ فل ماسک میں تھے اور گاڑی کو جو ہے نا کلاشن کوفے لے کے آگے کھڑے ہو گئے. ہاں بھی پیچھے کال ہے، انہوں نے کہا یہی گاڑی ہے. کار کو چیک کیا اور پورا چوک ہے، وہ دیکھ رہا ہے بھٹا پور بائی پاس ملتان ڈی جی خان روڈ کے سامنے میاں والی روڈ ہے، ادھر آج نے حرکت کی، پورا علاقہ دیکھ رہا تھا. تو بعد میں انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے کہا ان میں منشیات ہے یا اس میں پتہ نہیں کوئی ویپن شیپن ہے، اور پھر ان کو چھوڑ دیا. اب میری عبوری بیل ہے، مجھے گرفتار کر لو، اور اس کے باوجود بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کسی اور کیس میں اٹھا لیں گے. تو پھر کاغذات نامزدگی انہوں نے ہمارے مسترد کر دیے، میری وائف کے کر دیے. اور جرم کیا تھا؟ میری وائف پہ تو کوئی الزام بھی نہیں ہے، کہ صرف کیا ہے کہ میری وائف کی جو ہے نا وہ میں نے بھی کہا کہ بھی آر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا جرم ہے کہ آپ جمشید دستی کی بیوی ہیں، اور جمشید دستی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا آپ کے کاغذات مسترد ہیں. ساری لائن میں آپ کی اتنی باوجود جو ہے نا وہ میں پھر دن کو میں نے وکلا کو ملے، میں ملتان گیا. تو رات کو پھر یہ تقریباً یہ آئے 1:30 بجے کے قریب 1 بجے کے قریب یہ آئے، اور یہ آئے ایک طرف بہاری کالونی سے وہاں گاڑیاں کھڑی کی، ریلوے لائن سے کراس کیا، وہاں پیدل آئے. یہ جو CCTV فوٹیج ہے اس ایریز کی ہے، اور وہاں سے جو نکل کے اس طرف آ رہے ہیں، دوسری طرف سے آئے ہیں. اور وہاں تو کافی ساری لوگوں کے پاس ہے بارہ کہ عام آدمی جو ہے نا ان کے سامنے جرت نہیں کر سکتا. تو یہ مکمل یہ نقاب میں تھے، اور یہ تقریباً 100 تھے، 150 تھے، مثلا 100 کے قریب جیسے زیادہ تھے. تو یہ یہاں آ کے داخل ہوئے، انہوں نے آ کے دروازہ توڑ کے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سب سے پہلے جو CCTV کیمرہ تھا اس کی CDR انہوں نے نکالی، وہ اپنے پاس رکھی. پھر اوپر گئے تو میری وائف نے جو ہے کہا کہ بھی آر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا جرم ہے کہ آپ جمشید دستی کی بیوی ہیں، اور جمشید دستی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا آپ کے کاغذات مسترد ہیں. ساری لائن میں آپ کی اتنی باوجود جو ہے نا وہ میں پھر دن کو میں نے وکلا کو ملے، میں ملتان گیا. تو رات کو پھر یہ تقریباً یہ آئے 1:30 بجے کے قریب 1 بجے کے قریب یہ آئے، اور یہ آئے ایک طرف بہاری کالونی سے وہاں گاڑیاں کھڑی کی، ریلوے لائن سے کراس کیا، وہاں پیدل آئے. یہ جو CCTV فوٹیج ہے اس ایریز کی ہے، اور وہاں سے جو نکل کے اس طرف آ رہے ہیں، دوسری طرف سے آئے ہیں. اور وہاں تو کافی ساری لوگوں کے پاس ہے بارہ کہ عام آدمی جو ہے نا ان کے سامنے جرت نہیں کر سکتا. تو یہ مکمل یہ نقاب میں تھے، اور یہ تقریباً 100 تھے، 150 تھے، مثلا 100 کے قریب جیسے زیادہ تھے. تو یہ یہاں آ کے داخل ہوئے، انہوں نے آ کے دروازہ توڑ کے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سب سے پہلے جو CCTV کیمرہ تھا اس کی CDR انہوں نے نکالی، وہ اپنے پاس رکھی. پھر اوپر گئے تو میری وائف نے جو ہے